अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है आप जश्न आज़ादी मना रहे होंगे। अब मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हम लोग आज़ाद हैं या नहीं हैं। पाकिस्तान बनाया क्यों गया था, पाकिस्तान बनाने वालों ने जब पाकिस्तान बना रहे थे तो वो क्या सोच रहे थे, उनका विजन क्या था, कायदे आज़म जो है वो क्या सोचते थे कि पाकिस्तान किस तरह का होना चाहिए। क्या फर्क है मुस्लिम कंट्री में और इस्लामिक स्टेट में, और पाकिस्तान के जो आज के हालात हैं वो क्या हैं। क्या हम जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान बनाया था, क्या आज वो मकसद पूरा हो रहा है। तो सबसे पहला सवाल जो यहाँ पे पैदा होता है वो यही है कि पाकिस्तान बनाया क्यों गया था। पाकिस्तान के बनाने वालों ने पाकिस्तान को बनाने से पहले सोचा क्या था, क्या वजह थी कि पाकिस्तान बनाया गया। आपने अपनी सोशल स्टडीज की बुक में पढ़ा होगा, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। पाकिस्तान जो है वो बनाया गया था इस्लामिक नाम पे। पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान को बनाने का ख्वाब देखा था अल्लामा इकबाल ने, उसका नाम सोचा था चौधरी रहमत अली ने, और उसको बनाने के लिए कोशिशें कर दी थी कायदे आजम ने। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हद तक ठीक हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान बनाया क्यों गया था। पाकिस्तान बनाने का एक ही मकसद था, वो था इस्लामिक स्टेट। पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट बनाना था। पाकिस्तान को मुसलमानों के लिए एक सेफ जगह बनाना था जहां पर मुसलमान जाके अपनी प्रैक्टिस जो है वो आसानी से कर सकें, अपने जो मजहबी रसूमात हैं वो आसानी से कर सकें, अपनी जो जिंदगी है वो इस्लामिक लॉज के मुताबिक आसानी से गुजार सके। बिफोर पार्टीशन सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की कौमें रहा करती थी, जिसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, उसमें बुद्ध मत भी थे, उसमें मुख्तलिफ मजहब की कौमें वहां पे मौजूद थी। आप सब ने ये पढ़ा होगा कि जो हिंदू थे वो अंग्रेजों के ज्यादा करीब थे। वो अंग्रेजों के ज्यादा करीब इसलिए थे क्योंकि हिंदुओं ने कहीं पर भी किसी भी जगह पे कोई हुकूमत नहीं की, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो कोई भी हुकूमत जो है वो ऑलमोस्ट नथिंग जो है वो हिंदुओं की थी। हिंदुओं ने किसी भी जगह पे कहीं भी हुकूमत नहीं की थी। इसलिए हिंदुओं को कभी भी ये नशा नहीं था कि वो हुकूमत हासिल करें, वो गवर्नमेंट में आए, वो पावर हासिल करें, क्योंकि वो हमेशा से ही सप्रेस रहे, वो हमेशा से ही गुलाम रहे। इसलिए वही गुलामी जो मुसलमानों से खत्म हुई, वही गुलामी जो है वो अंग्रेजों के पास चलेगी। और अंग्रेज भी यही समझते थे कि हिंदू जो है, हिंदू में ये नशा नहीं है, हिंदुओं को जो है वो पावर की अहमियत का नहीं पता। इसीलिए अंग्रेजों ने हिंदुओं को अपने पास रखा, हिंदुओं को जो है बड़े बड़ी पोस्ट दी ताकि ये लोग जो है वो अंग्रेजों के पालतू बन सकें। और हुआ भी यही कि अंग्रेजों के पालतू जो है वो हिंदू बने, और इतने पक्के बने कि आज तक जो है वो अंग्रेजों को अपने माई बाप समझते हैं। अब मुसलमान जो है वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि मुसलमानों ने हुकूमतें की हैं, मुसलमानों ने एम्पायर्स चलाए हैं, मुसलमान जहां भी गए हैं वहां पे उन्होंने जाके अपनी पावर कायम की है, अपनी हुकूमत कायम की है। अब मुसलमानों के लिए ये चीज काफी डिप्रेसिंग थी कि जहां पर, जिस इलाके पर वो हुकूमत कर रहे थे, अब वही इलाके पे वहां उन्हें गुलाम बन के रहना पड़ रहा है। इसके अलावा मुसलमान थे, मुसलमानों ने अपनी मजहबी रसूमात करनी होती है, मुसलमान अपने लॉज के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। तो हिंदू और अंग्रेज जो है वो इस चीज पर राजी नहीं थे, और हमेशा जो है वो चपकलिश, लड़ाइयाँ, झगड़े, दंगे फसाद जो है वो होते रहते थे। तो ये चीज महसूस की गई कि मुसलमानों के लिए अपना एक मुल्क होना चाहिए, अपनी एक अलग स्पेस होनी चाहिए जिसके अंदर, जिसमें मुसलमान रहकर अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक गुजार सकें। तो ये सारा एक सिनेरियो, ये एक सारा सिनेरियो था जो पाकिस्तान बनाने के पीछे मौजूद था। और पाकिस्तान बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, वो था इस्लामिक स्टेट। मैंने जहां तक रिसर्च की है, उस रिसर्च में मुझे जहां तक मिला है, वहां पे कायदे आजम का एक बयान मुझे मिला। कायदे आजम जो है वो ये सोचा करते थे, कायदे आजम की विजन ये थी कि पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाया जाए, पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट बनाया जाए जिसमें मुसलमान रह के अपनी जिंदगी इस्लामिक लॉज के मुताबिक गुजार सकें, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक गुजार सकें, जिसमें कानून जो है वो कानून और सुन्नत के मुताबिक हो। अब कायदे-ए-आज़म की विजन ये थी कि पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट बनाया जाए, लेकिन हमने क्या किया कि हमने पाकिस्तान को बना दिया एक मुस्लिम स्टेट। मैं आपको ये फर्क बताता हूं कि इस्लामिक स्टेट और मुस्लिम स्टेट के दरमियान में फर्क क्या होता है। कि इस्लामिक स्टेट का मतलब ये है कि उस मुल्क के अंदर, उस जगह के अंदर, उस स्टेट के अंदर जो लॉज होंगे, जो कानून होंगे, वो इस्लामी शरिया के मुताबिक होंगे, वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे। जो भी कानून उस मुल्क के अंदर बनेगा वो कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के बगैर नहीं हो सकता, ना ही वहां पर कोई कानून बनाया जा सकता है।
اب مسلم کنٹری میں فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف مسلمان رہتے ہیں. اسلامک سٹیٹ کے اندر ہر قسم کی آئیڈینٹی وہاں پہ موجود ہے, ہر قسم کے لوگ جو ہیں وہاں پہ رہ سکتے ہیں, لیکن قانون صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا. مسلم سٹیٹ میں ایسا نہیں ہوتا. مسلم سٹیٹ میں قانون کوئی بھی ہو سکتا ہے. مسلم سٹیٹ کے اندر جو زیادہ تر آبادی ہوتی ہے, یا جو 90% 100% جو آبادی ہوتی ہے وہ مسلمانوں کی ہوتی ہے, اور وہاں پہ مسلمانوں کی اجارہ داری ہوتی ہے. لیکن اسلامک سٹیٹ میں ایسا نہیں ہوتا. اسلامک سٹیٹ میں ایک قانون ہے, اور اس قانون پہ دونوں نے عمل کرنا ہے, چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے. اگر مسلم وہاں پہ قصوروار پایا جاتا ہے تو وہاں پہ مسلمان کو سزا ملے گی, اگر غیر مسلم قصوروار پایا جاتا ہے تو اس کو سزا ملے گی. تو یہ بیسک ڈفرنس ہے مسلم آئیڈینٹی میں اور اسلامک سٹیٹ کے اندر. ہم نے منانا تھا اسلامک سٹیٹ. قائد اعظم کی ویژن تھی اسلامک سٹیٹ, جس میں قانون اسلام کا ہوگا, قانون قرآن کا ہوگا, قانون سنت کے مطابق ہوگا, اور جو نیچے رعایا رہ رہی ہوگی اس میں کوئی بھی رہ سکتا ہے, اس میں مسلمان ہو, اس میں غیر مسلم ہو, کوئی بھی رہ سکتا ہے. جب پاکستان بن گیا, پاکستان بننے والا تھا, اور ساری قراردادیں منظور ہوں گی, ساری اسپیسز, ساری جگہ جو ہے وہ الاٹ ہو گئی, اور تو 11 اگست 1947 کو پاکستان کی اسمبلی کے اندر قائد اعظم نے خطاب کرتے ہوئے بہت ہی کمال کی باتیں کی اور اپنا ویژن بتایا. قائد اعظم نے بتایا کہ اگر ہم نے پاکستان کو سٹینڈ کرنا ہے, پاکستان کو صف اول کے ملکوں میں لے کے آنا ہے, تو ہم نے یہ 4 چیزیں لازمی کنٹرول کرنی ہے. وہ 4 چیزیں کیا تھی؟ لا اینڈ آرڈر. پاکستان کے اندر قانون جو ہے وہ مضبوط ہوگا. پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہوگی وہ بہت اچھی ہونی چاہیے. غریب کے لیے اور امیر کے لیے, چھوٹے کے لیے, بڑے کے لیے, سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. دوسرا تھا برائبری, رشوت, کرپشن. پاکستان کے اندر رشوت نہیں ہونی چاہیے, پاکستان کے اندر کرپشن نہیں ہونی چاہیے. پاکستان بننے سے پہلے سب کانٹیننٹ کے اندر یہ چیز عام تھی. برائبری جو ہے وہ رشوت عام تھی, کرپشن عام تھی. قائد اعظم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی تھی. قائد اعظم کو پتا تھا کہ کوئی ملک اگر برباد ہوگا تو وہ کرپشن پہ ہوگا, کوئی ملک اگر برباد ہوگا تو وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ ہوگا. پاکستان میں آج دونوں چیزیں نہیں ہیں, نہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک ہے, نہ کرپشن پہ قابو پایا جا رہا ہے. پاکستان میں ہر انسان کرپشن ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, پاکستان کے جو ادارے ہیں, پاکستان کے جو لیڈرز ہیں, وہ سب جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں. نہیں, ہم لوگ بھی کرپشن کرتے ہیں. ہم لوگ جو عام پبلک ہے وہ کرپشن کرتی ہے. ہر گھر میں کرپشن ہوتی ہے, ہر گھر کا بچہ کرپشن کرتا ہے, ہر گھر کا باپ, ہر گھر کی ماں, ہر گھر کی بہن کرپشن کرتی ہے, ہر گھر میں کرپشن. تیسرا جو بتایا تھا وہ تھا بلیک مارکیٹنگ. جب آپ بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں نا تو آپ ریٹ بڑھاتے ہیں, آپ مہنگائی بڑھاتے ہیں. جب چیزیں عام طور پہ نہیں مل رہی ہوتی تو وہ بلیک مارکیٹنگ کے تھرو مل رہی ہوتی ہیں, وہ بلیک مارکیٹ میں مل رہی ہوتی ہیں, اور اس سے 10 گنا, 12 گنا, 20 گنا زیادہ جو ہے وہ ریٹ پہ مل رہی ہوتی ہیں. یہ بھی قائد اعظم نے اسی وقت بھانپ لیا تھا کہ بلیک مارکیٹنگ کو ہمیں روکنا ہوگا. قائد اعظم کو پتا تھا کہ اگر نیپوٹزم پاکستان میں آ گیا تو پاکستان برباد ہو جائے گا. تو پاکستان میں ہوا بھی ایسا ہی, پاکستان میں ایسا ہی ہوا. پاکستان میں بھٹو فیملی آ گئی, پاکستان میں شریف فیملی آ گئی, پاکستان میں مختلف فیملیز آئیں, پاکستان میں نیپوٹزم کو فروغ دیا گیا. اور پاکستان کے اندر یہی 2 پارٹیز ہیں, شریف فیملی اور بھٹو فیملی, جنہوں نے پاکستان کو برباد بھی کیا اور پاکستان کو یہاں تک لے کر بھی, اور ابھی بھی پاکستان میں یہی لوگ حکومت کر رہے ہیں. یہ قائد اعظم کا ویژن تھا. قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو بتا دیا تھا کہ اگر پاکستان کو صف اول میں لے کے جانا ہے, اگر پاکستان کو آپ نے ترقی کی راہ پہ چلانا ہے, اگر پاکستان کو آپ نے کامیاب کرنا ہے, پاکستان کے اندر نوکریاں جنریٹ کرنی ہے, پاکستان کے اندر پیسہ آپ نے لے کے آنا ہے, تو آپ نے یہ 4 چیزیں لازمی کنٹرول کرنی ہے. آپ نے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا ہے, آپ نے کرپشن ختم کرنی ہے, بلیک مارکیٹنگ کو ختم کرنی. لیکن ہم نے آج کچھ نہیں کیا. آج کے پاکستان میں آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جو قرآن و سنت کے خلاف ہے, ہر وہ چیز ملے گی جو قائد اعظم کی ویژن کے خلاف ہے, ہر وہ چیز ملے گی جو اعلیٰ پائے کے ملکوں میں نہیں ہوتی, وہ پاکستان میں آپ کو ملے گی. پاکستان میں آپ کو کرپشن ملے گی, پاکستان میں آپ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی خراب ملے گی, پاکستان میں بیسک جو حقوق ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے, پاکستان میں سوشل میڈیا بند ہے, پاکستان میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے, پاکستان کے اندر جابز نہیں ہے, پاکستان کے اندر کسی قسم کا پتہ نہیں ہے کب کہاں کوئی گولی مار کے چلا جائے, کوئی کچھ نہیں پہنچ سکتا. پاکستان کے اندر قانون نہیں ہے, پاکستان کے اندر بڑے کے لیے قانون یہ ہے کہ اتوار کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں, اور غریب کے لیے قانون یہ ہے کہ ایک 100 روپے کے کیس کے لیے اس کو 10 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ آزادی منا رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ سوچ لیجئے, کیا آپ نے واقعی اپنے ملک کو آزاد کر لیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اوپر پاکستانیز ہی حکومت کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جب بنا تھا
اس کی ویژن کیا تھی، اس کی ویژن کے اوپر ہم چل رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت اسلامی قانون ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے؟ پاکستان کے قانون کے اندر، پاکستان کے آئین کے اندر یہ چیزیں لکھی کی لکھی رہ گئی، لیکن وہاں پہ کوئی عمل کرنے والا نہیں، کسی نے عمل نہیں کروایا، نہ فوج نے، نہ پولیس نے، نہ اسٹیبلشمنٹ نے، نہ بیوروکریسی نے، کسی نے بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں، عمل ہوتا ہے لیکن وہ کسی غریب کے لیے ہوگا، عمل ہوگا تو وہ کسی ماڑے بندے کے لیے ہوگا، کبھی بھی امیر بندے کے لیے، پہنچ والے بندے کے لیے کبھی بھی جو ہے وہ قانون لاگو نہیں ہوتے۔ وہ رشوت دیتا ہے، وہ کرپشن کرتا ہے، وہ پیسے پکڑاتا ہے اور اپنی جان چھڑا کے باہر کے ملکوں میں بھاگ جاتا ہے۔ تو اگر آزادی منانی ہے تو ان چیزوں سے آزاد ہو کے مناؤ، اگر آزادی منانی ہے تو کرپشن فری ہو جاؤ، اگر آزادی منانی ہے تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک کرو، اگر آزادی منانی ہے تو اپنے کانسٹیٹیوشن کو ٹھیک کرو، اگر آزادی منانی ہے تو اپنے لیڈرز کو ٹھیک کرو، اگر آزادی منانی ہے تو اپنی عدلیہ کو ٹھیک کرو، اگر آزادی منانی ہے تو اپنی فوج کو ٹھیک کرو، اگر آزادی منانی ہے تو اپنی پولیس کو ٹھیک کرو، اگر آزادی منانی ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ جب تک آپ لوگ ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کرو گے آپ آزاد نہیں ہوگے۔ آپ امریکہ کے تلوے چاٹو گے، آپ برطانیہ کے تلوے چاٹو گے، آپ آئی ایم ایف کے تلوے چاٹو گے، آپ چائنا کے تلوے چاٹو گے، آپ سعودی عرب کے تلوے چاٹو گے، اور آپ چاٹتے رہو گے جب تک آپ کرپشن ختم نہیں کرو گے، جب تک آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں کرو گے، سب سے بڑھ کر جب تک آپ اسلامی قانون لاگو نہیں کریں گے۔ پاکستان از meant to be Islamic state. پاکستان have to be Islamic state. جب تک پاکستان اسلامک اسٹیٹ نہیں بنتا، پاکستان اسی طرح ذلیل ہوتا رہے گا، پاکستان کے لوگ بھی اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے۔ تو آخر میں آپ کو میری طرف سے آزادی مبارک۔